السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے ان کے بیانات بھی خاصے متضاد ہیں اور ایک دوسرے کو اب ٹانٹ کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ اس سے متعلق بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ذکر کریں گے ایران کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے، چابہار منصوبے سے بھارت کو نکال دیا گیا، ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے ایران اور چین کے درمیان اس کا مستقبل کیا ہے، اور عالمی طاقت کے توازن پہ کتنا اثر ڈالے گی یہ شراکت داری۔ لیکن نظامی صاحب موسٹ امپورٹنٹ، آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب گئے، انہوں نے دیامیر بھاشا ڈیم کی جو سائٹ ہے اس کو وزٹ کیا، اور اس موقع پہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا یہ سب سے بڑا ڈیم ہے۔ لیکن نون لیگ اگین یہ موقف اپنا رہی ہے کہ اس کا کریڈٹ پی ٹی آئی کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے، ان کی جماعت کو جاتا ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صوبوں میں تاخیر پر قوم سے معافی مانگیں۔ جی ہاں، انہوں نے کہا کہ 2 سال پہلے شروع کرنا چاہیے تھا پروجیکٹ ان کو، کیونکہ ہم ان کو تیار حالت میں دے گئے تھے، لینڈ ایکوزیشن وغیرہ۔ یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، لیکن اب تو وہ پرائم منسٹر عمران خان ہیں اور ان کی حکومت ہے، تو اگر انہوں نے تختی لگا دی ہے وہاں، تو مریم صاحبہ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ منصوبہ ہم نے کنسیو کیا تھا، یہ حکومت اس کا آغاز کر رہی ہے، اس کی تکمیل کا۔ پہلے کیا ہوتا تھا نظامی صاحب، جو پچھلی حکومتوں کے منصوبے ہوتے تھے وہ اسی طرح جاری رہتے تھے؟ کیا نہیں آنے والی حکومت اس کو کنٹینیو کرتی تھی؟ سنا ہے کہ وہ فائلیں بند ہو جاتی تھیں۔ قومی اہمیت کے جو منصوبے ہیں، جس طرح ڈیمر باشز ہیں، جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اس ملک میں پانی اور بجلی دونوں کا بحران رہا ہے، اور بجلی جو ہے وہ اسی لیے یہ آئی پی پیز کا مسئلہ ہے کہ سب سے سستی بجلی تو ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے نا جی، لیکن کوئی کنسنسس نہیں ہو پاتا تھا۔ ادھر بھی جھگڑا تھا ڈیمر باشا ڈیم پہ، اور اس کو ریزالو کرنے کا کریڈٹ جاتا ہے جی جی میاں نواز شریف کو۔ وابڈا کے جو چیئرمین ہیں لیفٹیننٹ جنرل صاحب جو ہیں، جی وہ بھی اسی لیے ان کو لے کے آیا گیا تھا۔ جی جی تو بہرحال دی کریڈٹ از ڈیو، اور لیکن یہ ہوتا رہا پہلے کہ موٹر وے میاں نواز شریف کا پروجیکٹ تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے تھوڑی سی ہچکچاہٹ دکھائی، اس کو بدلنے کی کوشش کی، اس کے اندر لینس کم کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ یہ کک بیک سے بنا ہے موٹر وے، لیکن پھر انہوں نے اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ ایسے ہوتا رہا پہلے بھی۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، مسلم لیگ نون کے لیکن ایک بات ہے، کریڈٹ انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ جب وہ مکمل ہوئی تو میاں نواز شریف دوبارہ آ چکے ہیں۔ ویسے نظامی صاحب اب زمانہ بھی بدل گیا ہے، ویسے اب کریڈٹ عوام خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ کس کا، یہ بھی ایک فیکٹ ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ خرم صاحب آپ کے وقت کا، آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ نظامی صاحب خرم صاحب کی جانب جانے سے پہلے ذرا خرم صاحب کو دکھا دیتے ہیں کہ ان کے اپوزیشن کے حلیف کسی زمانے میں حریف بھی، کبھی کبھی رقیب بھی، لیکن اب پیپلز پارٹی یہ پچھلے ایک ہفتے سے کیا رائے رکھتی ہے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب کل ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ شہباز شریف صاحب کو لے کے کیا فرما رہے تھے، سنیے۔ پی ایم ایل این کی طرف سے تقریباً خاموشی ہے، کیا وہ کوئی ریزرویشنز ہیں ان کی؟ آدمی لائن میں لگا ہوگا، یار سانو بھی آزماؤ، یار سانو بھی موقع دیو، یار ساری بھی وفاداری دیکھو، تو پھر تو ایسے معاملات آئیں گے۔ جو اپوزیشن میں رہ کے اپوزیشن کردار ادا نہ کرے، پس پردہ کوئی بات چیت چل رہی ہو، سارے لوگوں کو ٹھنڈا کر دیا جائے، اپنی سیاست کے تعزیے بھی ٹھنڈے کر دیے جائیں، تو پھر ان پہ شک گزرے گا۔ بیانیہ بیانیہ بیانیہ، اب بیانیہ کہاں چلا گیا ہے؟ سیاسی پارٹیوں کو اقتدار مکاتے پہ نہیں لینا چاہیے، ٹھیکے پہ نہیں لینا چاہیے، مالکانہ حقوق کے ساتھ لینا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب کی جو موجودہ سیاست ہے وہ اس اصول کے خلاف ہے۔ نظامی صاحب بیانیہ بیانیہ بیانیہ، کہاں چلا گیا بیانیہ؟ مولا بخش چانڈیو صاحب کا سوال۔ جی ہاں، یہ میرا خرم دستگیر صاحب سے یہی سوال ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی کہا یہ کہ جو اسپیکر کے خلاف تحریک ہے کہ یہ اسپیکر کے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس میں کچھ پی ایم ایل این جو ہے وہ پی 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 کو مسلطوں کا شکار ہو گئی اور ان کا مکمکہ ہو گیا کوئی۔ اسی طرح سے یہ قمر زمان قاہرہ نے بھی ڈاؤٹس کا اظہار کیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی ڈیوائزو پالیٹکس کر رہی ہے۔ تو یہ لگتا ہے کہ یہ بظاہر لگتا ہے کہ دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں پی ایم ایل این اور پی 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 میں، ایسے وقت میں جب کہ توپوں کے رخ خالی
زیادہ تر پی 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 کی طرف ہیں، پی ایم ایل این کی طرف ہیں. تو کیا واقعی کوئی اس میں حقیقت ہے کہ آپ اپنے جو اپوزیشن کے درمیان جو معاملات خراب ہیں ان کو ٹھیک نہیں کر پا رہے؟ نظامی صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے مدعو کیا. پیپلز پارٹی کے بارے میں میں تو کوشش کروں گا میں کم سے کم گفتگو کروں، کیونکہ وہ اپوزیشن کا حصہ ہیں اور ہمیں بہرحال اپوزیشن کو متحد رکھ کر چلنا ہے. لیکن حقائق اگر آپ پچھلے 2 سال کے دیکھیں گے تو جتنی قربانی مسلم لیگ نون نے دی ہے، انجینئر قمر الاسلام اور حنیف عباسی اور شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز آجبی، سعد رفیق، سلمان رفیق، شاہد حقان عباسی، احسن اقبال، مفتاح اسماعیل، ایک طویل لسٹ ہے مسلم لیگ نون کے قائدین کی جن کو اس فاشسٹ حکومت نے جیل میں ڈالا اور بعد میں عدالتوں سے وہ ان کو ریلیف ملا. پیپلز پارٹی کی اس کے مقابلے میں تو بہت ہی ایک مختصر لسٹ ہے. آج بھی ہم انہیں مس کرتے ہیں، جناب خورشید شاہ صاحب کو پارلیمان میں، کیونکہ ان کی پارلیمان میں ایک بڑی بھرپور موجودگی ہوتی تھی. لیکن اس کے علاوہ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے پچھلے کم از کم 7-8 مہینوں میں ان کی ہر ایک کی بیل ہو گئی، ہر ایک کی ضمانت ہو گئی، جو ہے وہ استثناء مل گیا ان کو. پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ ابھی بھی پیشیاں بھگت رہی ہے. کل شہباز شریف صاحب پیش ہوں گے ہائی کورٹ میں، پرسوں خواجہ آصف صاحب پیش ہوں گے نیب کے سامنے. تو ہمارا تو ٹرائل چل رہا ہے. یہ کہنا کہ جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون اس کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بھی حقائق کے مطابق نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب سینٹ کی چیئرمین کا عدم اعتماد ہوا تو اس میں پھر کیا سچویشن بنی. تو اس سے ہم نے ایک سبق سیکھا ہے کہ یہ جو عدم اعتماد والا کھیل ہے یہ تبھی کھیلا جائے گا جب ہمارے پاس واضح طور پر ایک اکثریت جو کہ مضبوط طور پر جس کا ہم اظہار بھی کر سکیں. دیٹ سیڈ یہاں ایشو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی چونکہ کہیں بھی حکومت نہیں ہے اس وقت سوائے آزاد جموں کشمیر کے، تو وہاں جو ہے اس ملک میں ہمارے پاس سچویشن فرق ہے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے، ہم انہیں اس کے اوپر قائل کر رہے ہیں اور امید ہے کہ ہو جائے گا کہ این ایف سی اور 18ویں ترمیم کی جو حفاظت اور نگرانی ہم نے کرنی ہے اس کو نقطۂ آغاز بنا کر بالآخر انشاءاللہ اگلے کچھ ماہ میں صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک انتخابات تک پہنچا جائے. ٹھیک ہے خرم صاحب، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ نے ٹرائل کا ذکر کیا ہے تو بیانیہ کیا ٹرائل کی وجہ سے اس بیانیہ کا زور ٹوٹا ہے؟ بریک کے بعد یہ بھی اور کچھ دیگر معاملات پر بھی آپ سے جانیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. خرم صاحب، چانڈیو صاحب نے جو انکشاف کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی لائن میں لگے ہوئے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن جو جاندار اور متحد ہو کر سیاست کرنا چاہ رہی ہے وہ نہیں کر پا رہی. نہیں، یہ تو ہم سب کی عادت ہے کہ اپنی جو کوتاہیاں ہیں ان کو ہم دوسروں کے سر مڈنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی اگر جب ان کا جی چاہتا ہے تو وہ بھرپور اپوزیشن کرتے ہیں، جب ان کو کوئی اور معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ پھر خاموش بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جو این ایف سی اور 18th امینڈمنٹ ہے اس کی حفاظت اور نگرانی کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو وہ ایک ایسا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے جس کی بنیاد پر یہ جو اپوزیشن کا جو اتحاد ہے اس کی اثر تعمیر ہم نے آغاز اس کا کر دیا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ موومنٹ ہوگی. ایشو دیکھیں بڑا واضح ہے کہ موجودہ پارلیمان میں جو عدم اعتماد ہے وہ اگر آپ بالفرض کامیاب بھی ہو جائیں اس کے نتیجے میں بننے والی حکومت جو ہے وہ موجودہ حکومت سے زیادہ بلکہ اس کی جو میجورٹی ہے وہ مشکل ہوگی اور ٹرکی ہوگی. تو ایسے کمزور حکومتیں جو ہیں
وہ پاکستان کو آگے لے کر نہیں جا سکتی. تو اسی طرح جو ایشو دوسری طرف سے اٹھتا ہے کہ جی اسپیکر کے اوپر عدم اعتماد کر لیں اور دوسرے ایشوز اٹھا لیں, یہاں تو صرف یہ ہے کہ اس وقت ضرورت ہماری نظر میں یہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی ہو, بار بار اکٹھے بیٹھے نظر آئیں. اس لیے بجٹ سے کے پاسج سے ایک دن پہلے ہم نے مل کر خواجہ آصف صاحب نے اور بلاول زرداری صاحب نے بیٹھ کر ایک یونائٹڈ فرنٹ کے ساتھ بجٹ کو مسترد کیا. اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح میں نے کہا جو اصل ایشو ہے کہ اگر موجودہ حالات میں بغیر کسی ایک آپس میں ڈسکشن کے اور انڈرسٹینڈنگ کے جس میں پاکستان کے مقتدر ادارے بھی شامل ہوں, عام انتخابات بھی ہوں, تو اگر وہ 2018 کی جیسے ہوتے ہیں جس میں مینڈیٹ چوری ہوا اور ڈاکہ مارا گیا اور مینیپولیشن ہوئی, تو وہ بھی کسی بھی طرح پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو اصل جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کی طرف اپوزیشن جانا چاہ رہی ہے کہ اب جب پاکستان کو اب 73 سال ہو جائیں گے اگلے مہینے, وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر تمام ادارے, عدلیہ بھی اس میں شامل ہو, مقتدر ادارے بھی شامل ہوں, سیاسی پارٹیاں شامل ہوں, یہ فیصلہ کر لیں کہ پاکستان کا جو عوام کا حق رائے دہی ہے اس کو مینیپولیٹ یا اس پہ اوپر ڈاکہ نہیں مارا جائے گا. جو پاکستان کے عوام فیصلہ کریں اس کو ہم سب مانیں گے. یہی بنیاد ہے پاکستان کو آگے لے کر چلنے کی. ورنہ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایک بہت ہی بھیانک جمود آ گیا ہے پاکستان کی سیاست میں, جمہوریت میں, معیشت میں اور وفاقیت میں. خرم صاحب یہ بتائیے کہ آپ تو گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن جو گرینڈ ڈائیلاگ کے فریق ہیں وہ تو تیار ہی نہیں ڈائیلاگ کرنے کے لیے. مثلاً فریق اول ہی کہہ لیں ان کو یا دوئم کہہ لیں عمران خان صاحب کو, وہ تو سوائے اپوزیشن کو کوسنے کے بلکہ وہ کہتے ہیں ہماری تو نظریات ہیں کہ ہم ان سے ہاتھ نہ ملائیں, چور و چکے ڈاکو یا کیا کچھ وہ کہتے ہیں. اگر ملک کے حالات جس نہج پر جا رہے ہیں, اور میں نے اس کی 4 جہتیں آپ کو گنائی کہ جی پاکستان کے جمہوریت جو ہے اور وفاقیت جو ہے اور سیاست جو ہے, معیشت خرم صاحب یہ کون سا بھی جاتا ہے, تو اب زیادہ میرے خیال میں دن نہیں ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ چند مہینے بعد ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ یہ ڈائیلاگ کرنا پڑے گا. ورنہ ملک جو ہے وہ جب جمود ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہے جوہر کا پانی گندا ہو جاتا ہے. ڈائیلاگ کا مجھے نظر جی تو لیکن ایشو یہ ہے کہ وہ جو کھلونا ہے, آپ دیکھیے نا اس حکومت کی سب سے زیادہ ایفیشنسی اور سب سے بڑی بہترین کارکردگی جس پہ وہ فخر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اور احسن اقبال کو اور شاہد خاقان عباسی کو, شہباز شریف کو ایک دفعہ آپ دوسری دفعہ پھر تیاری کریں, جتنی ایفیشنسی انہوں نے اپوزیشن لیڈروں کو جیل میں ڈالنے میں دکھائی ہے, کاش اتنی ایفیشنسی پاکستان کی معیشت کو درست کرنے میں, چینی کو سستا کرنے میں, آٹے کو سستا کرنے میں لگاتے تو پاکستان کے عوام کو فائدہ بھی ہوتا. یہاں جو ہے ایک فستائیت کی داستان ہے اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بھوک سے کرا رہے ہیں. جی صحیح ہے خرم صاحب. یہ اصل میرے سوال کا ایک حصہ یا دوسرا حصہ وہ مکمل نہیں, وہ یہ تھا کہ اب دیکھیں نا 4 مہینے تو ہو گئے شہباز شریف صاحب کو آئے ہوئے ہیں. اس سے پہلے 4 یا مارچ میں آئے تھے, جی غالباً مارچ میں آئے تھے, 4 سے کم ہوئے ظاہر ہے, لیکن اس سے 4 مہینے پہلے 23 مارچ سے 1 یا 2 دن پہلے جی لنڈن میں بھی رہے. وہ اتنی دیر سے وہ غیر حاضر امام ہیں جہاں تک تعلق ہے اپوزیشن یا پی ایم ایل این کی بھی سیاست کا. قومی اسمبلی میں ایک آدھ دفعہ ہی آئے ہیں, تو یہ تاثر کہ جی وہ جیسے وہ چانڈیو صاحب نے کہہ دیا کہ وہ لائن میں لگے ہوئے ہیں پرائم منسٹر بننے کے لیے, اس طرح کو پرائم منسٹر بننے کا امکان ہے ان کا کہ ان کے سر پہ ہما بیٹھ جائے گی؟ جی یہ فیصلہ محمد نواز شریف اور شہباز شریف کا اور پوری پارٹی کا ہے کہ ایسے اقتدار کی لائن میں ہم نے نہیں لگنا. اگر یہ فیصلہ ہوتا تو یہ فیصلہ 2016 میں ہو جاتا, 17 میں ہو جاتا, اور وہ تمام جو تکالیف ہم نے سہی ہیں میاں نواز شریف کی انتہائی غیر منصفانہ جو نااہلی تھی اور اس کے بعد ان کے اوپر جو اتنا ہی غیر منصفانہ جو ہے وہ نیب کا جو فیصلہ ہے, تو یہ ہم سب نہ سہتے. لیکن یہ فیصلہ یہی ہے کہ اس طرح کا جو اقتدار ہے وہ تو بالکل بھی پاکستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے, اور اس سے وہ پاکستان کو جو صحیح معنوں میں ایک جمپ دے کر آگے لے کر جانا ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے جو ہے یہ وہ ان کی مرضی ہے چانڈیو صاحب کی جو وہ کہہ دیں, لیکن ایشو یہی ہے کہ ہمیں اگر ملک کو اب آگے لے کر جانا ہے
تو اس کے اوپر ویری سون مائنڈز ول بگن ٹو فوکس. تو خرم صاحب پیپلز پارٹی کو مطمئن کریں نا, وہ اپوزیشن میں آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے ساتھی ہیں. پیپلز پارٹی تو یہی کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اب چابی لینے کے لیے تیار ہیں. نہیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. دیکھیے جو سمپل رول ہے, اور نظامی صاحب نے چونکہ بہت پاکستان کی سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں وہ دیکھے ہیں, پیپلز پارٹی ہیز مور ٹو لوز ان دا کرنٹ سچویشن, کیونکہ ان کے پاس ایک صوبے کی حکومت ہے جو پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ ہے وسائل کے لحاظ سے, آبادی کے لحاظ سے. تو ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ فرق ہے, ہماری کیلکولیشن جو ہے اس معاملے میں فرق ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ اس میں بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں جس کو مسلم لیگ نون کا بیانیہ کہتے ہیں, لیکن کم از کم اس بات پر ہم فکسڈ ہیں کہ جب تک پاکستان کے عوام کی مرضی سے درست طریقے سے حکومتیں نہیں بنیں گی, ہم اسی طرح ہچکولے کھاتے رہیں گے جس طرح ہم کھا رہے ہیں. اور اگر آپ غور کریں پاکستان نے یہ جو مینیپولیشن ہوئی 2016 سے شروع ہوئی, 18 کے انتخابات میں ہوئی, اس کی نہ صرف سیاسی قیمت ادا کی ہے بلکہ بہت بڑی معاشی قیمت ادا کی ہے کہ صرف ایک سال میں 2018 میں جو 5.8 گروتھ تھی وہ 2019 میں گر کر اب حکومت اعتراف کی ہے 1.9 رہ گئی تھی. اس کے درمیان کا جو فرق ہے وہ آپ کو خود بتاتا ہے کہ سیاسی مینیپولیشن اور سیاسی انجینئرنگ جو ہے اس کی کتنی بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. اور پہلے تو شروع میں شاید سب کو یہ ایک دھوکہ سا تھا کہ شاید کوئی احتساب ہے. اب سپریم کورٹ کے سابقہ چیف جسٹس ہوں یا موجودہ جسٹسز ہوں, کسی کے سامنے آنکھوں کے آگے کوئی پردہ نہیں کہ یہ احتساب نہیں ہے, صرف سیاسی انجینئرنگ ہے. اچھا, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات. آج عمران خان نے ڈیمر بادشاہ کا افتتاح کیا اور بڑا کریڈٹ لیا اس کے لیے, اور بڑی فلسفیانہ باتیں بھی کی کہ حکومتیں جان کے پروجیکٹس کو جو شارٹ ٹرم بناتی ہیں, جو لانگ ٹرم ہے ان کو چھوڑ دیتی ہیں. تختی انہوں نے لگا لی اپنی. محترمہ مریم اور اورنگزیب کا کہنا ہے کہ یہ آپ کا بنایا ہوا پروجیکٹ تھا. تو یہ تو سارا کچھ ابھی تک 2 سال ہو رہے ہیں, سارا ملبہ جو ہے وہ آپ کی بے تدبیریوں اور نام نہاد بے تدبیریوں اور بے بادمالیوں اور سو کالڈ کرپشن پر ڈالتے ہیں کہ یہ ملک کو کھوکھلا کر گئے ہیں, یہ کر گئے ہیں, وہ کر گئے ہیں, بیڑا غرق ہو گیا تھا, ہم نے آ کر ٹھیک. نظامی صاحب, رائے ہر شخص کی ہو سکتی ہے, رائے ہر شخص کی فرق ہو سکتی ہے, لیکن جس طرح کہتے ہیں نا, یو ہیو اے انٹائٹلمنٹ ٹو یور اوپینین بٹ یو آر ناٹ انٹائٹلڈ ٹو یور اون فیکٹ. فیکٹس یہ ہیں کہ آج دیامیر بھاشا کا غالباً 3را افتتاح ہوا ہے. پہلے پرویز مشرف نے کیا تھا, پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو وزیر اعظم انہوں نے کیا, اور آج عمران خان نے کیا. جو پہلے 2 افتتاح تھے وہ تقریباً ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں تھی, کیونکہ اس وقت تک دیامیر بھاشا کے لیے زمین ہی ایکوائر نہیں کی گئی تھی جس کے اوپر وہ بننا تھا. تو مسلم لیگ نون کا اس قوم کو تحفہ یہ ہے کہ 126 ارب روپے سے ہم نے دیامیر بھاشا کی, جب ہماری مسلم لیگ نون کی حکومت آئی گلگت بلتستان میں, اس کا پہلا ٹارگٹ جو دیا گیا وہ یہ تھا کہ دیامیر بھاشا کے لیے زمین خرید لیں جس کے اوپر یہ پروجیکٹ بننا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کو بہت بڑا 126 ارب کا تحفہ دے کر گئے ہیں ہم کہ یہ لیں, یہ وہ زمین ہے جس کے اوپر دیامیر بھاشا بن سکتا ہے, اب بنائیں. ان کو 2 سال لگیں. اور واقعی اگر عمران خان صاحب میں جمہوری وسعت القلبی ہوتی تو وہ شہباز شریف کو انوائٹ کرتے, وہ مسلم لیگ نون کے کسی لیڈر کو یا انوائٹ کرتے کہ آئیں, آپ نے جو جس زمین کو خریدا تھا اپنے دور میں, اب ہم اس کی تعمیر کرنے جا رہے ہیں. لیکن اگر ان میں یہ جمہوری وسیع القلبی ہوتی تو یہ فسطائیت ہمیں نظر نہ آتی جو آئی ہے. لیکن بہرحال اگر آج انہوں نے آغاز کیا, اللہ کرے وہ کریں, لیکن ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے حقائق کی بنیاد پہ کہ کون سی حکومت کیا کام کر کے گئی ہے. اور دیامیر بھاشا کو آغاز کرنے میں جو سب سے بڑی بنیادی کنٹریبیوشن ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے کہ ہم نے اس کی زمین 126 ارب سے ایکوائر کی. خرم صاحب, یہ اے پی سی جو ہے اس کا بڑا پیچھے تو چرچا تھا, پھٹنا پڑ گیا. بلاول بھٹو اور زرداری صاحب سے ملے بھی ہیں مولانا فضل الرحمان, جو سب سے زیادہ محرک ہیں اس کے یا متحرک ہیں اس معاملے میں. ایک ناکام کوشش کے بعد دوسری کر رہے ہیں, لیکن آپ کی طرف سے کوئی ٹھنڈ ہی ہے اس معاملے میں. شہباز شریف صاحب نے تو پہلے تو کہا کہ میں کوارنٹین ہوں, وہ بلاول سے کوئی ملے بھی نہیں, پھر شاید فون پہ بات ہوئی. اب کیا صورتحال ہے؟ کو مولانا بھی کوئی تھوڑا سا کھچے ہوئے ہیں آپ سے, وہ آپ سے تو آ کے نہیں ملے شہباز صاحب سے. تو یہ در پردہ کیا ہو رہا ہے آپ کی کوئی اس معاملے میں؟ جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اپوزیشن میں کوئی بھی دراڑ پڑتی ہے اس کا فائدہ تو حکومت کو ہوتا ہے, تو یہ اپنے معاملات کیوں ایک تال میل سے نہیں آگے چلاتے آپ؟
جی میں تو حقائق پر ہی بات کروں گا. اس جو تحریک جس پہ مولانا کام کر رہے ہیں اس کا آغاز ہم نے کیا تھا آج سے 1 مہینہ پہلے. میں اور رانا ثناء اللہ صاحب, ہمارے ایک اور ممبر ہیں محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, ہم 3 حضرات مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے مولانا سے ملنے گئے تھے, اور وہاں اس پر یہ بات ہوئی کہ اگر اور کسی چیز پر ٹیکٹکس کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن 18ویں ترمیم اور NFC کے اوپر مکمل اتفاق ہے کہ ہم اس کا دفاع بھی کریں گے اور اس میں تبدیلی کی مزاحمت بھی کریں گے. تو ایک بڑی طویل نشست ہوئی تھی, اور یہی کوشش کی گئی تھی کہ ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اگر مولانا جو ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کو اکٹھا کریں. بہرحال اس کی قیادت جو ہے مسلم لیگ نون نہیں کرنی ہے سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہونے کے ناطے, لیکن اگر مولانا اس میں ایک برج کا کام کریں, وہ کام کریں, اور مجھے امید ہے کہ آئندہ اگلے چند ہفتوں میں ان کا یہ جو مشن ہے وہ کامیاب ہوگا اور APC منعقد ہوگی. یہ بتائیے کہ یہ محترم مریم نواز شریف جو ہیں, ان کی کو پوزیشن سمجھ میں نہیں آتی, ایک آدھ ٹویٹ کر دیتی ہیں, وہ بالکل ہی کوارٹرلی کنارہ کشی میں بیٹھی ہوئی ہیں جی. اور میاں نواز شریف بھی اب کافی دیر ہو گئی ہے وہاں, پچھلے سال کے نومبر کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس معاملے میں کوئی قیادت کے اندر کوئی ڈفرینسز ہیں یا کیا معاملہ ہے کہ محترمہ مریم کیوں کھل کے سامنے کیوں نہیں آتی؟ جی پارٹی کی جو ہائرارکی ہے اس میں جو پچھلی چینجز ہوئے تھے اس میں محترمہ مریم نواز صاحبہ کو باقاعدہ طور پر پارٹی کا نائب صدر بنایا گیا تھا. وہ نائب صدر ہیں. ان کی سیاسی ایکٹیویٹی جو ہے اس کا براہ راست تعلق میاں نواز شریف کی صحت سے اور ان کی اپنی اس فیصلے سے کہ کیا وہ کس وقت پولیٹیکلی ایکٹیو ہوں گے اس سے ہے. تو اب ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جو آنے والے اب چند ماہ ہیں بڑے اہم ہوں گے اس لحاظ سے پاکستان کے سیاسی اور جمہوری مستقبل کے حوالے سے, تو اس میں میاں نواز شریف بھی اور مریم نواز بھی اپنا کردار ادا کریں گے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک نظامی صاحب, مولانا صاحب سے متعلق بھی انہوں نے بات کی ہے, ذرا اس پہ بھی بات کریں گے اور کچھ دیگر معاملات پہ بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب, خرم دستگیر صاحب اپوزیشن کے اتحاد کی بات تو کر رہے ہیں, کچھ محتاط بات بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن حقیقت آپ کو بھی پتہ ہے کہ بظاہر اب وہ ایک پیج پہ نہیں ہے. مولانا کی انہوں نے بات کی, کیا مولانا کے ساتھ جو پہلے ہوا پیار کے چبارے پہ چڑھا کے اور پوڑی بھی کھینچ لی نون لیگ نے, اب دوبارہ سے مولانا اعتبار کریں گے ان پہ؟ بھائی دیکھیں, نون لیگ کے اوپر نا آپ زیادہ چڑھائی کریں. میں چڑھائی نہیں کر رہا, نا جو حقائق ہے نا وہ آپ کو یاد ہے کہ اس میں بلاول بھٹو وغیرہ بھی اتنے ہی غیر حاضر تھے. جی ایسے ہی ہے. تو وہ اور جو خرم صاحب نے بات کہی نا وہ بالکل بے بنیاد نہیں ہے. دیکھیں نیب نے جس طرح ترابیں کسی ہوئی ہیں, دونوں پارٹیاں مجبور ہیں. جی میرا نہیں خیال کہ کوئی, اور اس سے حاصل بھی کچھ نہیں ہونا کہ APC ایسی ہو جس کے نتیجے میں کوئی تحریک ہو چلے, وہ کوئی اس کو میں خارج امکان کرتا ہوں. کوئی ایسی تحریک جو ہے یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگی ان کے لیے. جی اب مثلاً جو خرم صاحب نے گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی, یہ بڑی اہم بات ہے, اور انہوں نے کہا یہ تو چابی والا کھلونے ہیں جو عمران خان ہے. صاحب کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آیا بات چیت کرنے کو تیار ہے ان سے یا نہیں. فی الحال تو مجھے کوئی امکان نظر نہیں آتا. وہ کہتے ہیں مستقبل قریب میں چند مہینوں میں وہ تیار ہو جائیں گے. اب دیکھنا ہے کہ چند مہینوں میں کیا ہوتا ہے. مجھے تو کوئی چند مہینوں میں ایسا کوئی طوفان آتا ہوا نظر نہیں آتا. تو ان دا مین وائل ان کی طرفیں تو کسی ہوئی ہے نا. دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. جی وہ تو کہتے ہیں تو کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. لیکن یہ حقیقت ہے ویسے کہ پابند سلاسل جو ہیں جی وہ PMLN کے لوگ ہیں. آپ نام لیتے جائیں ان کے. جی جی نظامی صاحب, وہ تو بہت زیادہ لوگ ہیں. لیکن کچھ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار, نواز شریف,
وہ یہاں ہوتے تو جیل میں ہوتے. نظامی صاحب وہ تو پابندی محترمہ مریم جو ہے وہ اس لیے نہیں بولتی جی کہ جس دن بولیں گے ان کو پکڑ کے اندر کر دیں گے. نظامی صاحب جس طرح یہ دیکھیں نا یہ جو نیب کی جو صورتحال ہے جی جی یا سو کالڈ احتساب ہے یا انتقام ہے جو کہیں یہ ان کے اب اس وقت حمزہ جو ہے وہ گرفتار ہیں اور میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کی خاموشی میں جو شارٹ ٹرم مجھے آبجیکٹو لگتا ہے جی کہ بیٹے کو باہر نکلو. بیٹے کو مارنے اور جو دوسرا بھائی ہے اگر وہ بھی یہاں ہوتا تو وہ بھی اندر ہوتا. اچھا نظامی صاحب یہ تو بات ٹھیک ہے. ابھی یہ خرم دستگیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مریم صاحبہ جب چاہیں گی تو بولیں گی, جب وہ آنا چاہیں گی تو لگ رہا ہے کہ وہ آ جائیں گی. سیاست ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ جن لوگوں سے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ووٹ لے کے آتے ہیں اور آپ ان کے سامنے ہی نہ آئیں اور وہ ان کے کارکن کب تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں. مریم نے تو کوئی ووٹ نہیں لیا نا. نہیں لیا لیکن ایک لیڈر تو نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ -1 کی بات کرتے نا جی کتنا آپ کہیں کہ جناب بڑی جمہوریت ہے اور جمہوریت پسند ہے اور یہاں موروثی سیاست ہے, ہم بڑے جمہوریت. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں سارے فیصلے جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. پی ٹی آئی میں اگر عمران خان کو مائنس کر دیں تو کوئی پی ٹی آئی ہے نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کو مائنس کر دیں تو اس کا نون ہی نکل جاتا ہے. جی جی ایک زمانے میں ہوا تھا کہ جی 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 وہ دو شین آ گئے تھے, شہباز اور نہیں آئے تھے. وہ کیا نام تھا جو نکل گئے ہوئے ہیں, نثار علی خان. وہ جب نواز شریف ایگزائل میں تھے تو نثار علی خان نے اتنے پر پرزے نکالے کہ پی ٹی آئی میں بڑی پیپل پارٹی میں پی ایم ایل این میں بڑی ریزنٹمنٹ پیدا ہونا شروع ہو گئی اور ایک گروپ بن گیا جس کے بارے میں ادھر پی ایم ایل این جو ہے نثار کی کوشش ہے کہ وہ این جو ہے وہ اب نثار ہو جائے. یہ ان کے ڈریمز تھے جی جو بعد میں شٹر ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو اسی طریقے سے آپ پیپلز پارٹی لیں, آپ بلاول بھٹو یا زرداری صاحب کے بغیر کیا فاطمہ بھٹو چلا سکتی ہے؟ وہ بھٹو ہے نا, جی نہیں چلا سکتی. جی اچھا آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا ہے اس لیے یہ آپ نے میں وہ مکمل کر رہا ہوں بات کہ جو مریم ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہوں گی جب ان کو اوپر سے کلیئرز آئیں گی. البتہ شہباز شریف کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے. انہوں نے کچھ لگتا زبان دی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف اور مریم خاموش ہوں گے, اس لیے ان کو خود بھی خاموش رہنا پڑا. جی 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 ٹھیک ہے, بٹ ہی از اپوزیشن لیڈر. نظامی صاحب آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا, موروثی سیاست کی بات کی ہے. علی زیدی صاحب نے آج جو وصیت ہے محترمہ بینظیر بھٹو کی اس سے متعلق کہا ہے کہ اس وصیت کے نام پہ 12 سال سے آپ بے وقوف بنا رہے ہیں عوام کو اور آپ نے عوام سے ووٹ بھی لیا ہے اور اب یہ سلسلہ رک جانا چاہیے. شہید بینظیر بھٹو کی وصیت سے متعلق ایک تو آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے نظامی صاحب, اور دوسرا کیا یہ وصیت واقعی سیاسی معاملہ ہے؟ یہ وصیت جو میں ان چند صحافیوں میں شامل ہوں جس کو زرداری صاحب نے جب میں تعزیت کرنے گیا تھا محترمہ کی لاڑکانہ تو انہوں نے ایک مجھے کھانا کھلایا اور ساتھ انہوں نے ایک بریف کیس لا کے کھولا جو میرے سامنے انہوں نے رکھی. اب میں تو نہیں یہ کہہ سکتا کہ میں کوئی وہ پبلک وہ نہیں ہوں جو کیا کہتے ہیں جو کرتا ہے تصدیق کرتا ہے جی جی کہ یہ جعلی ہے یا اصلی ہے, لیکن مجھے تو وہ اصلی لگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج تک یہ ول جو ہے یہ کانٹیسٹ نہیں ہوئی. سب سے پہلے تو کانٹیسٹ کرتے محترمہ بینظیر بھٹو کی اور زرداری صاحب کی اولاد, فریق اول تو وہ ہے جی. دوسرے چیلنج کرتی صنم بھٹو جو ان کی ہمشیرہ ہے. ٹھیک ہے جی. غنمہ بھٹو کرتی. تیسرے ان کے بھائی کی جو بیوہ ہیں محترمہ کے, غنمہ کسی نے نہیں کیا. تو سوال کیا ہے کہ وہ پولیٹیکل لیئر تو ہے ہی اور اس میں لکھا ہوا تھا بل میں. اس کے بعد میرے پاس کہیں ہوگی اب اس کی آپ نے دیکھی وہ بل پڑھی ہوئی؟ میں نے دیکھی ہوئی بالکل جی. اور میری اپنی رائے میں آئی تھنک علی حیدر زیدی صاحب بہت آگے جا رہے ہیں جی. یہ ان کو اس قسم کی گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک خود میاں نواز شریف نے ذاتیات کو پولیٹکس میں لے کے نہیں آیا.
لیکن اب اس سے زیادہ پرسنل کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی ول جو ہے وہ جعلی. اس زمانے میں اور لوگوں نے بھی کہا تھا. اب اگر دیکھیں نا اس طرح ہی اگر بات چل پڑے اور یہ ایک دوسرے پہ سیاستدان جو ہیں ان کے خاندانی معاملات پرولنے شروع کر دیں, جی ٹھیک ہے نا, تو بات بڑی دور تک جا سکتی ہے. میرا خیال سے یہ زیدی صاحب کو تھوڑی سی لگام دینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ تھوڑی سی ٹھنڈی کر کے کھائیں. یہ ٹھیک ہے آپ نے وہ جو سوانگ رچایا ہے جی آئی ٹی کا, ابھی اس کو تو ختم ہونے دینا. جی اب کابینہ نے کل جی ان کی حمایت کر دی پوری, جی ٹھیک ہے نا جی, کہ حمایت ان کو ایک کور کمیٹی نے فیصلہ کیا. بڑی اچھی بات ہے, آنے دیں معاملہ آگے اگر آپ کچھ ثابت کر سکیں. لیکن جو بظاہر معاملات نظر آتے ہیں جی جی اس میں لگتا ہے کہ ان کو کوئی تھوڑی سی کوئی سیٹ بیک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو اب یہ نیا ایک معاملہ اٹھایا جو کہ میرے خیال سے اٹھانا ان کو مہنگا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ جو آپ سیکوینس کی بات کر رہے ہیں نا, جو اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے درمیان سارا یہ کشمکش چل رہی ہے, اس میں آج ایک اور اضافہ ہوا ہے اور بہت امپورٹنٹ. جو سی ایم کے پی کے ہیں محمود خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ سندھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے پیپلز نے, اور چور ہیں, یہ بہت بڑے چور ہیں. اس سے متعلق بات کریں گے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو گورننس ٹسل ہے بٹوین سندھ اینڈ کے پی کے, وہ شروع ہونے جا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان صاحب کا. آج وہ کس طرح پیپلز پارٹی پہ برسے ہیں, آپ بھی سنیے. سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں گا. کھلا چیلنج دینا چاہتا ہوں, جدھر جس بھی ادارے سے انکوائری کرنا چاہتے ہیں اوپن ہینڈ ہے, کرے انکوائری. جتنے یہ چور ہے, جتنے یہ ڈاکو ہے, خدا کی قسم ان کی مثال میں نے کبھی سنی نہیں, دیکھی نہیں ہے. آپ کے گندم چوہے کہا جاتے ہیں, گندم کے بوریوں سے مٹی برآمد ہوئی ہے, اور کہتے ہیں یہ بعد میں کہتے ہیں یہ چوہے کہا جاتے ہیں. اللہ کرے کہ انہوں نے جو غیر قانونی کمائی کی, حرام کی کمائی, اس کو بھی چوہے کہا ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے کی گفتگو آپ نے سنی نظامی صاحب. یہ الزامات اور چیلنج بھی سنا کہ جس منصوبے کی انکوائری کرنی ہے کر لیں. تو اب اس سلسلے کی جو اگلی قسط ہے وہ گورننس ورسز گورننس ہوگی بٹوین سندھ اینڈ کے پی کے. دیکھیں ایک زمانہ تھا کہ صرف کے پی میں ان کی گورنمنٹ تھی, پی ٹی آئی. جی, اس زمانے میں انہوں نے بڑے اس کو احتشام سے, یعنی بڑے دھوم دھام سے ایک بنائی تھی احتساب کمیشن. جی, اور وہ نہیں چل سکی تھی. جی, وہ اس کے سربراہ فارغ ہو گئے تھے. جی, اب یہ تو حقیقت ہے نا کہ بی آر ٹی جو ہے جی, ایک کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہے. جی, میں تو دیکھ کے آئی ایم شاکڈ کہ اتنی نالائکی اور نااہلی جو ہے کہ اس کی جو اس کا منصوبہ ہے اس میں مثلا ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ وہ ٹرین گھس ہی نہیں سکتی. جی, ٹھیک ہے, جو اس کی گاڑیاں واڑیاں آئی ہیں وہ بھی تباہ ہو گئیں. جی. اب یہ اربوں روپے کا نقصان ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ آفٹر آل پنجاب کو ہی دے دیتے, جی, ان کو بنا دیتی. نظام اسلام آباد میں بنی ہے, ملتان میں بنی ہے. جی. تو یہ اس کا آپ دوسرا آپ نے گندم کی بات کی. جی, کہ وہ مرتضی وہاب صاحب نے کہا کہ وفاقی حکومت گندم پہ آنا چاہ رہی ہے. اچھا نظامی صاحب, جو کاسٹ اووررن ابھی تک جو ہو چکا ہے نا, یہ اکتوبر 2017 میں شروع ہوا تھا. 6 مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ مکمل کرنا تھا کیونکہ 2018 میں الیکشن بھی تھے. 6 بار اس کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے اس کی ڈیڈ لائن میں, اور 49 ارب روپے سے یہ شروع ہو چکا تھا. لاسٹ جو فگر آئے ہیں اس کی جو قیمت ہے, جو لاگت ہے, وہ 70 ارب روپے تک جا پہنچی تھی. 21 ارب روپے کاسٹ اووررن ہو چکا تھا. کاسٹ اووررن نظامی صاحب جو اکانومسٹ ہیں نا, وہ یہی سمجھتے ہیں. جس طرح اسلام آباد ایئرپورٹ بنا تھا نون لیگ کے دور میں, اس میں بھی کاسٹ اووررن تاریخی تھا, اور وہ یہی تھا کہ مبینہ طور پہ کہیں معیار میں اونچ نیچ کی جاتی ہے, یا مبینہ طور پہ جو جن منصوبوں میں کرپشن ہوتی ہے. جو اکانومسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں. بہرحال یہ تو انکوائری میں ہی پتہ چلتا ہے پیپلز پارٹی جاتی ہے یا نہیں جاتی ہے. کے پی کے میں انکوائری کرنے میں علیحدہ بات ہے. مرتضی وہاب صاحب نے الزام عائد کیا ہے وفاقی حکومت پہ کہ گندم بحران میں وہ ملوث ہے. نہیں, سب پہ ذرا پیچھے آ جاؤ. جی, اب یہاں بھی ایک منصوبہ ہے پنجاب میں, جی, اورنج ٹرین. جی, اب اس کی کاسٹ اووررن اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کو اس حکومت نے روکا ہوا ہے. جی, اس لیے روکا ہوا ہے کہ یہاں وہ تختی لگا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے یہ منصوبہ کیا. جی, وہ اتنا زیادہ ایسوسیٹ ہو چکا ہوا ہے جی, نون لیگ کے ساتھ. نون لیگ کے ساتھ, اور یہ گالم گلوچ بھی کرتی رہی ہے پی ٹی آئی.
کہ جی یہ بڑا مہنگا ہے یہ ہے وہ. اب سوال ہے اس پہ اتنے پیسے لگ چکے ہوئے ہیں, جی آپ اب سیاست سے بالا تر ہو کے جی اس کے اوپر کیوں آپ نے لاہور کے لوگوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ جی تو مقصد ہے یہ جو ہے نا سیاست تختیاں لگا دینا یا کسی دوسرے کے منصوبے کو بند کر دینا, اس سے نقصان کس طرح ہوتا ہے؟ ہماری جیب سے تو نہیں ہوتا, جی یہ قوم کا نقصان ہے. جی باقی رہی کہ گندم کی بات, تو مرتضی آپ نے اعداد و شمار سے جی 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 بات کی ہے, یہ میرے سامنے ہے جی کہ اس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ صرف کہ پنجاب میں گندم کی پیداوار کا ہدف 19.66 میٹرک ٹن تھا, جبکہ پیداوار 19.4 ہوئی ہے, جی پھر بھی کافی حد تک جی قریباً ہے. جی اور کے پی جس کا بڑا موصوف بڑے گرج رہے تھے, جی وہاں پہ پیداوار کا ہدف 2.56 ملین میٹرک ٹن تھا, جی 2.57 ملین ٹن, جی اور اصل پیداوار کتنی 1.22, جی یعنی کہ اس سے آدھی سے بھی کم ہے, 40% ہوئی ہے. اس طرح بلوچستان میں 0.8% میٹرک ٹن رہی ہے, حالانکہ ٹارگیٹ تھا 1 ملین ٹن. جی تو اگر آپ دیکھا جائیں, اور اس کے اوپر سب مستزاد یہ کہ سندھ میں جی ٹارگیٹ ہے 3.8 ملین ٹن جی میٹرک ٹن ہے, جی جی اور انہوں نے کیا 3.852 میٹرک, سرپلس ان کا ہو گیا یعنی واحد صوبہ جس میں جی سرپلس ہوا ہے. بقول مرتضی اور صاحب. وہ واحد صوبہ جس کے وزیر اعلیٰ بڑا چیخ چنگاڑ رہے ہیں, جی وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ یہ آدھے سے بھی کم ہوا ہے یہ ٹارگیٹ. جی 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 ٹھیک ہے, اور اب یہ ہوگا یہ کہ دیکھیں نا, ایک ایسا یہ افسوسناک بات ہے جی کہ پاکستان کے باقی تو کرونا وائرس یہ وہ فلانا ٹھیک ہے, ایگریکلچر ملک, جی اور یہاں ہمارے پاس اتنی گندم پچھلے سالوں میں ہوتی رہی کہ جی جی سرپلس ہوتی. اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے نظام اب صاحب. ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے ڈیوٹی فری ہنگامی طور پہ, جی اور یہ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے جی کہ جناب وہ آٹے کی جو یہ مرتضی آپ صاحب نے خطیہ کا اظہار کیا کہ یہ آٹا جو ہے سارا, یہ جو گندم ہے ساری اسمگل ہو جائے گی اور پھر ایک بحران پیدا ہو جائے گا. پھر دوسری طرف آ جائیں آپ آٹے کی طرف. جی اب آٹا جو ہے اس کی بوری جو ہے ابھی بھی بلیک ہو رہی ہے, جی بالکل ایسے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جی میں برداشت نہیں کروں گا, جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو جناب اعلیٰ یہ وہ ایک زمانہ تھا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ 60s میں 50s میں جی کہ جب یہ ہوتی تھی نا قلت جی مختلف چیزوں کی, اس لیے ہوتی تھی کہ پیداوار کم ہوتی, تو اس کو راشن کر دیا جاتا تھا, ڈپو ہوتے تھے, راشن ڈپو. کنٹرول ریٹ ایک ہوتا تھا. جی اب ایک زمانہ آپ لے کے آئے ہیں, اوپن مارکیٹ ہے, جی کھلم کھلا جناب آپ ڈیل کرتے ہیں. پھر دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں. یہ مصنوعی طریقوں سے آپ کی قیمت جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جی اگر واقعی آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہوتا ٹھیک, اور بلیک مارکیٹ ہو رہی ہوتی نہ ہو رہی ہوتی, اور چور بازاری اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ نہ ہو رہی ہوتی, تو اس صورت تھا کہ آپ پھر کوئی گندم امپورٹ بھی نہ کرتے. جی اب تو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ سارا مسئلہ حکومت کی نالائکی کا نہیں ہے, جی سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہوردنگ ہو رہی ہے. جی لیکن نظامی صاحب اس کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے اگین؟ نہیں, آپ ان کی تقریر دیکھیں آج پرائم منسٹر جی سوائے فلسفانہ گفتگو کے. جی خیر نظامی صاحب, یہ اگر خدا نہ کرے کہ یہ بحران ہے, یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے, یہ بحران پھر سے سر اٹھائے, اس پہ جو گڈ گورننس ہے اس کا وعدہ ایفا ہونا چاہیے. نظامی صاحب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ریجن میں, چابہار منصوبہ, اور یہ بیسکلی ایک ٹرانزٹ منصوبہ بٹوین ایران, انڈیا اینڈ افغانستان تک اس نے جانا تھا. اب ایران نے انڈیا کو اس سے باہر کر دیا. یہ ریلوے کا منصوبہ ہے جی, اور اس زمن میں انڈین ریلوے کی کمپنی بنی تھی کنسٹرکشن, جی اس کی کئی دورے بھی ہو چکے وہاں, اور بڑا اس کا شہرہ تھا. اب ایک آپ کو تاریخی حقیقت بتاؤں میں جی کہ احمد نژاد صدر تھے تو جی پاکستان عراق پائپ لائن جو ہے جی اس کا افتتاح بھی ہوا تھا. ادھر زرداری صاحب صدر تھے. ادھر زرداری سے, جی اور میں گیا تھا اس زمانے میں. اچھا, بہت ہی چھوٹا سا سی جگہ ہے, لیکن اس کی اسٹریٹجک جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ. جی اب وہ پائپ لائن بھی منڈے نہیں چڑھ سکی. اب یہ جو جہاں تک اس منصوبے کا تعلق ہے, جی انڈیا آج کل امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی تاریخی طور پہ پاکستان امریکہ کی گود میں بیٹھا تھا,
اب انڈیا بیٹھ گیا, لیکن ایک فرق ہے جی کہ پاکستان پھر بھی کوشش کر رہا ہے کہ ہم بھی امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھیں, جی وہ ہمیں لفٹ کرائیں یا نہ کرائیں. اسی لیے ہمیں پتہ ہے کہ IMF کا پروگرام باقی چیز جو ہے, بھئی آپ اعلان کریں آپ وہ جو پائپ لائن کا منصوبہ ہے اس میں کیا آپ نے. اب یہ جو ٹرین کا مسئلہ ہے, آج کل دیکھیں نا, آج ہی کی خبر ہے کہ برطانیہ نے ہوائی کو بین کر دیا, امریکہ پہلے کر چکے, وہ 5G کے خلاف چل رہا تھا معاملہ. جی جی ایران اور چین دونوں جو ہیں ان کے اوپر سینکشنز لگائی جا رہی ہے. ٹرمپ بھی بائی دا وے آج اس کی پریس کانفرنس تھی کل, کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اس کا بھی بالکل اکھڑا ہوا ہے. اب وہ اس کے ہوتے ہوئے اب ایران نے ایک چین کا بہت بڑا ان کا ایک بین اسٹریٹجک ان کی اسٹریٹجک اکنامک ایک چل رہی ہے. جی 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 بالکل ایسے. چائنا ہو یا پاکستان ہو, وہ یا میرا چائنا ہو, پاکستان ہو یا ایران ہو, ان کو چین کے علاوہ اور کوئی اب اس خطے میں یہ, اور ہمیں بھی اس میں فیصلے میں آنا چاہیے کہ بھئی امریکہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا, بڑی آپ یاریاں ڈالیں اور ٹرمپ کے ساتھ کو بات بنے گی نہیں. ٹرمپ نے الیکشن ہار جانا ہے اور اس خطے میں چینج چیزیں ضرور آئیں گے. اور اسی سے لنک کر رہے ہیں جو دستگیر صاحب والی بات تھی نا, ان کا خیال ہے کہ جب بائیڈن آئے گا تو معاملات یہاں بدلیں گے کچھ. ایک اور سوال نظامی صاحب میرا, کہ جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا, اس سے پہلے تو پاکستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس میں بھی امریکہ کی طرف نظریں ہوتی تھیں. ماضی یہی بتاتا ہے, وزیر اعظم ہوں یا سابق صدر ہوں, ان کی نظریں ہوتی تھیں. ڈونٹ یو تھنک کہ پچھلے 2 سالوں سے پاکستان کی اندرونی جو سیاست ہو رہی ہے اس میں امریکہ کا کوئی کردار بظاہر نظر نہیں آتا؟ سب اسی طرف دیکھتے ہیں. آج بھی دیکھیں نا, اب جو FATF ہے, امریکہ نے ہمارے پر ایک تلوار تو لٹکائی ہوئی ہے نا. اصل میں جو ملک اقتصادی طور پہ اندرونی طور پر کمزور ہو, اس وقت دیکھیں نا کیا اتحاد ہے ہمارے درمیان, کچھ بھی نہیں ہے. جو ہے اس کو فیڈریشن کو بھی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, 80th امینڈمنٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جی ٹھیک ہے نا, یہاں پہ ایک قسم کا عجیب قسم کی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. تو اس صورتحال میں امریکہ یہ نہیں, افسوسناک بات یہ کہ امریکہ سے پاکستان نے ہر دور میں خوب فائدہ بھی اٹھایا. جی اب یہ حقیقت ہے. یہ میں اگلے روز ایک آرٹیکل لکھا تھا 92 کے لیے, جی 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 کہ جب ایوب خان آیا تو سیٹوں سینٹوں میں جا کے اس نے مال انٹا, کہا کہ کمیونزم کے خلاف ہے, استعمال انڈیا کے خلاف کرنا تھا. جی ٹھیک ہے. پھر جب ہندی چینی بھائی سے سینو انڈین کانفلکٹ 62 میں امریکہ نے بٹن کر دیا ہمیں. جی پھر 65 کی وار میں بھی ہمارا دوری بڑھ گئی. لیکن اس کے بعد جب ضیاء الحق آیا, اس نے بھی اربوں ڈالر دیے تھے افغان جہاد کے نام. جی اور مشرف نے تو ڈبل گیم کھیلی بڑی زبردست, کہ ایک طرف وہ اس کو انہوں نے کہا, وہ جنرل محمود کو, کہ جناب ہم آپ سے انسیڈنٹ بجا دیں گے, سٹون ایجز میں جب بھیج دیں گے آپ ہمارے ساتھ ہیں, لیکن سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو ہم ان کے ساتھ مل گئے اور وار اینڈ ٹیرر میں ہم پارٹنر بن گئے. اربوں ڈالر ہم نے اینٹھے اور ساتھ ہی ہم ان کی بھی مدد کر رہے تھے دہشت گردوں کی. تو مقصد ہے کہ اتنے پیسے امریکہ سے لینے کے باوجود آپ گراؤنڈ میں دیکھیں کیا کو نظر آتا ہے آپ کو, کہاں گئے وہ پیسے. جی اچھا نظامی صاحب, سوال میرا آپ سے یہ ہے, ابھی جو ایران اور چین کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے جا رہی ہے, 25 سال تک یہ شراکت داری ہے, بنیادی طور پہ تو چین کا جو ویژن ہے 1 روڈ 1 بیلٹ, وہ اسی کو ایک طرح سے ون روڈ ون بیلٹ. سوال میرا یہ ہے, عالمی جو طاقت کا توازن ہے اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ پاکستان کے ساتھ بھی چین کی پارٹنرشپ, پھر ایران کے ساتھ بھی, اور دوسری جانب آپ دیکھیں یہ روڈ والا منصوبہ تو بہت دور تک پھیل چکا ہے. دیکھیں جی بھائی, بات یہ ہے جی کہ وی ڈونٹ ہیو اینی ادر آپشن. ٹھیک ہے نا, ہم نے ایران کو بھی دور رکھا ہوا ہے, ڈرتے ہم جی امریکہ بہادر سے اور سعودی عرب سے. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو جپی ڈال لی ہوئی ہے. امریکہ کے علاوہ روس بھی بھارت کو ساتھ ابھی بھی ہم ان کو وین وے نہیں کر سکے. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ روس زبانی جمع خرچ میں تو ہمارے ریلیشن شپ امپروو ہوئے, لیکن عملی طور پہ ہمیں کوئی اقتصادی یا دفاعی کو فائدہ نہیں ہوا. وہ انڈیا ہی ہے ان کا اسٹریٹجک پارٹ. تو ہم جو ہیں ایران سے تعلقات ٹھیک کریں, چین کے بارے میں بھی ہم
रिजर्वेशन यहाँ पे रहती हैं हमारे हुक्मरान तबके के अंदर, जी वो ख़त्म करें और खुल के सामने आए। और ठीक है, ये भी सही है। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका को डिफाई नहीं करना चाहिए, अपनी जगह पे बात ठीक है। जी। हम बहुत आप कमज़ोर मुल्क हैं, लेकिन अमेरिका की खुशनुदी की खातर हमें चीन और ईरान से अपनी दोस्ती को दाव पे नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, व्हेन इट्स कम टू मूडीज़ पॉलिसी, चलें एक तो एंगल ये है कि अमेरिका का दबाव था इंडिया पे और ईरान ने उसको निकाल दिया जब अमेरिका ने उसको नहीं किया वेलकम इंडिया ने। दूसरा जो पॉलिसीज़ हैं, आप नहीं समझते कि अब ये मोदी जिस पॉलिसी पे चल रहा है उसको डिप्लोमेटिक कवर भी मिल रहा है उसके डिप्लोमेट्स की जानिब से, या वो एक्सपोज होगा खुद? बात यह है कि भारत एक इक़्तिसादी ताकत है जी, इसका तो तबाह हुई है कोरोना वायरस। स्ट्रेटिजिक भी अमेरिका से अलायंस है। फिर जो NRIs हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, जो अमेरिका में वो एक बहुत ताकतवर लॉबी, कितने डॉक्टर कितने साइंसदान जो उनके नाम आपको बड़ी बड़ी कंपनी। तो मकसद ये है कि हम किसी खाते में नहीं हैं। जी जी। और चीन और अमेरिका की कई, अब ट्रंप हमें लेपा पोछी कर देता है, लेकिन ट्रंप की आपको पता ही है वो जो रैली थी, जी जी जी, क्या नाम था उसका, ह्यूस्टन में आई थिंक उसकी थी रैली, एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। विन मोदी या कुछ मोदी नाम था। तो मकसद है वो इस हद तक उनके तल्लुकात हैं, हम बीच में मैटर नहीं करते। ठीक है निज़ामी साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आराम से इतना ही। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।